سورہ احزاب پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 2، 3 اور 4۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ واتبع، آپ پیروی کیجئے یا کرتے رہیے، ما یوحا، جو وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، من ربی کا، آپ کے رب نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی عز وجل، کانا ہے، بما تعملون خبیرا، جو تم کرتے ہو اس سے باخبر۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، اور آپ کا رب کافی ہے کار ساز۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، لرجل، کسی بھی آدمی کے لیے، من قلبین فی جوفہ، اس کے پیٹ میں دو دل، وما جعل، اور نہ ہی بنایا ہے اللہ نے، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللہ وہ، تظاہرون منہن، کہ جن سے تم زہار کرتے ہو، امہاتکم، تمہاری مائیں، وما جعل، اور نہ ہی اس نے بنایا ہے، ادعیاءکم، کہ جن کو تم پکارتے ہو، ابناءکم، اپنے بیٹے، ذالکم، یہ، قولکم بافواہکم، تمہاری منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اللہ سچی بات کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کریم کو فرما رہے ہیں کہ محبوب، آپ ہمیشہ ان احکامات کو بجا لاتے رہیے کہ جو اللہ نے آپ کی طرف بذریعہ وحی نازل فرمائے ہیں۔ یہ کافر آپ کو کیا مشورے دیتے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی توجہ صرف ان احکامات کی جانب رہنی چاہیے جو آپ کے رب نے بذریعہ وحی آپ کی طرف بھیجے ہیں، آپ ان کی پیروی کیجئے، اور اللہ تعالیٰ تمام کاموں سے باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کفار کی دھمکیاں اور منافقین کی ریشہ دوانیاں اور ان کی شرارتیں، ان کی آپ کو ہرگز پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ وتوکل علی اللہ، آپ کو اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آپ کو قطعاً اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کافر کیا دھمکیاں دیتے ہیں اور منافق کیا شرارتیں کرتے ہیں، اس کی پرواہ آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، وکفی باللہ وکیلا، اور اس کار ساز کی تائید کے بعد کوئی بد اندیش آپ کو نقصان پہنچا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو تمام بد اندیشوں کے نقصان سے بے خوف ہو کر صرف اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد فرمایا اللہ تعالی نے ہر انسان کو دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں اور دو کان دیے ہیں، لیکن دل صرف ایک دیا، دل دو نہیں دیے۔ لہذا متضاد خیالات اور عقائد متضاد کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک دل میں صرف ایک عقیدہ سما سکتا ہے،
دو عقیدے ایک دل میں نہیں رہ سکتے، اور وہ کیا ہے کہ یا تو انسان سچا اپنے رب کا بن جائے اور یا رب کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا شروع کر دے۔ دو عقیدے نہیں ہو سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم ایک ہی وقت میں کفر اور اسلام دونوں کے علم بردار رہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی لمحے میں تم باطل اور حق کے ساتھ جڑے رہو، یا حق اور باطل کے ساتھ تمہارا عقیدت کا رشتہ جڑا رہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک طرف کافروں کی مخالفت کرو اور دوسری سمت تم برانڈ پہنتے جاؤ، برانڈ کھاتے جاؤ، KFC کے بنا تمہارا پیٹ نہ بھرے اور دوسری طرف تم کافروں کو گالیاں بھی نکالو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ایک طرف علم بغاوت کفار کے خلاف لے کر میدان عمل میں ہو اور دوسری طرف تمہارا پیٹ وہ میکڈونلڈ کے بنا سکون ہی نہ لے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایک دل میں دو عقیدے نہیں سما سکتے۔ دل اللہ نے ایک دیا ہے، متضاد عقائد ایک دل میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ کہ تم لباس بھی عالم کفر کا پہنو، شکلیں بھی عالم کفر جیسی رکھو، تم کرتوت بھی عالم کفر جیسے کرو، اور دوسری طرف تم اسلام کے علم بردار بھی بن جاؤ۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، یا تو سچے رب کے بندے بن جاؤ، اور یا پھر کیا کرو کہ اسے چھوڑ کر پھر کافروں کی اتباع شروع کر لو۔ اور کہا تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو کیا کرو صدیقی اور فاروقی بن جاؤ، یا ابو جال اور ابو لہب کی سنگت اختیار کر لو۔ عبداللہ بن ابی جیسے منافق جو درمیان میں ہے، اس کی اسلام میں گنجائش ہی کوئی نہیں، اسلام میں درمیان کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کلمہ بھی پڑھو اور شکل بھی تم یہودیوں کی بنا کر رکھو، کلمہ بھی پڑھو تو لباس بھی یہود جیسا پہنو، کلمہ بھی پڑھو اور کہو اپنے آپ کو کہ میں اسلام کا علم بردار ہوں، اور حرکتیں بھی کافروں جیسی کرو۔ کہا یہ دو کام نہیں چل سکتے۔ اللہ نے ایک دل دیا، دو دل دیے نہیں ہیں، اور ایک دل میں ایک ہی وقت میں ایک ہی عقیدہ رہ سکتا ہے، دو عقیدے نہیں رہ سکتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں بٹھایا، اور دل کی گہرائیوں میں اسماعیل کی محبت اتر گئی، سینے سے چمٹایا اور پوری محبت کا بوسہ لیا۔ اللہ نے وحی بھیج دی، کہا ابراہیم ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی، یا اسماعیل رکھ لے یا مجھے رکھ لے۔ اتنی گہرائی میں یا محبت میری ہونی چاہیے یا اسماعیل کی ہونی چاہیے۔ میں نہیں کہتا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ تو اسماعیل سے محبت نہ کر، لیکن اتنی گہرائی میں جا کر یہ حق میرا ہے۔ دو محبتیں اتنی گہرائی میں نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، ہمارا شوق ہوتا ہے کہ ہم کافروں کو گالیاں بھی دیں، ہم اسلام کے لیے فلسطینیوں کی جو ہے نا وہ حمایت کے لیے نکلیں بھی، اور پھر کھائیں بھی اسرائیل کی برانڈ۔ ساری عمر امریکہ کی مخالفت کریں اور موقع ملے تو اپنے بچوں کو ٹکٹ دے کر فوراً امریکہ بھیج دیں۔ کہا یہ دو رنگی نہیں چل سکتی، ایک رنگ ہے اسلام میں، دو رنگی چل نہیں سکتی۔ کسی نے اس لیے کہا تھا نا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ دو رنگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسے کہا ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم جس سمت جا رہے ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے ایک دل دیا، اور ایک دل میں صرف ایک وقت میں ایک عقیدہ سما سکتا ہے، دو عقیدے نہیں سما سکتے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہا؟ دیکھو جب تمہیں یہ حقیقت سمجھ آ گئی ہے نا کہ اسلام میں دو رنگی نہیں ہے، تو اب یا دو کام ہیں، یا تو اسلام کو اس کے سارے تقاضوں کے ساتھ من و عن مان لو، یا اس کو چھوڑ دو۔ یا اس کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، اب اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے خود کہا الا ما قد سلف، کہ بھائی جو تم پہلے کر چکے وہ معاف ہیں۔ اسلام خود کہہ رہا ہے
کہ جب تم عالم کفر میں تھے اور اس وقت جو کچھ تم کر چکے وہ معاف ہے، اب اسلام لائے ہو تمہارے سارے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ جب آقا کریم نے سود کی حرمت کا اعلان کیا تو سب سے زیادہ سود اہل عرب پر کس کا تھا؟ حضرت عباس کا، حضور کے چچا جان کا۔ سب سے زیادہ انہوں نے لوگوں سے سود لینا تھا۔ تو سرکار نے آغاز کہاں سے کیا؟ فرمایا سنو، سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سارا سود معاف کرتا ہوں۔ حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے نہیں، جب حکم آیا تو اس کے بعد کی بات پوچھی جائے گی، پہلے کی نہیں پوچھی جائے۔ تو حق تو یہ تھا نا کہ جو چچا معاہدے کر چکا ہے وہ پہلے کے ہیں، لہٰذا وہ لے لے، اب آئندہ کے لیے حرمت آ گئی ہے۔ لیکن کہا نہیں، میں سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں اور اپنے چچا کا سارا سود معاف کرتا ہوں۔ ہم عجیب راستے پر چلتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے مسلمان بھی رہیں اور حرکتیں بھی یہود و نصارہ والی کریں، شکلیں یہود و نصارہ والی، کرتوت یہود و نصارہ والے، باقی معاملات یہود و نصارہ والے۔ برانڈ کے بنا ہم کپڑا نہیں پہنتے، برانڈ کے بنا ہم جوتا نہیں پہنتے۔ پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ جو ہے نا وہ تقریر کر رہے تھے ٹیلی ویژن پر اور برانڈ کی مخالفت کر رہے تھے اور خود سارا لباس برانڈڈ پہنا ہوا تھا، جوتے تک برانڈڈ پہنے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں، ایک ہو جاؤ، یا اسلام کو پورے تقاضوں کے ساتھ من و عن مان لو یا پھر چھوڑ دو، اعلانیہ سامنے آ جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بھی رکھنا اور یہ بھی رکھنا ہے، یہ بھی رکھنا وہ بھی رکھنا، کہا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی جیسے منافقوں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہے۔ یا ابو لہب اور ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا ابو بکر و عمر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دو ہی راستے ہیں تمہارے پاس، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اب کہا سنو، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دور جاہلیت کی غلط رسموں کو بھی اپناتے رہو اور اسلام کے بھی علمدار رہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ نکاح کے ٹائم پر تم سارا اسلام اکٹھا کر لو اور جب رسم مایوں اور مہندی کرنے لگو سارا اسلام بھول جاؤ، یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے اپنے قریب کے لوگوں میں دیکھا، دور کے لوگوں کے نہیں، اپنے قریب کے لوگوں میں میرج ہال کے باہر پورا ڈانس خواتین سمیت کرتے ہیں اور جب میرج ہال کے اندر داخل ہوتے ہیں پھر یا نعت لگا لیتے ہیں یا پھر تلاوت لگا لیتے ہیں۔ یہ کیا دھوکا؟ اتنی بڑی زیادتی، اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا دھوکا، اور اس ذات کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو سب کچھ جانتا ہے۔ باہر ساری بے حیائی ہو رہی ہے اور اندر داخل ہوئے ہیں تو اب مسلمان ہو گئے، اب نعت لگا لی ہے، اب تلاوت لگا لی ہے، اب اسماء حسنہ لگا لی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم غلط رسموں کے ساتھ بھی جڑے رہو اور ساتھ یہ بھی کہو کہ میں مسلمان بھی ہوں۔ اسلام میں تو رسم مایوں نہیں ہے، اسلام میں تو رسم مہندی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے جو 300 سال جو ہے نا یہود و نصارہ کے ساتھ یا جو ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ گزارے، یہ ساری رسمیں ان کی ہیں۔ سب سے زیادہ بے حیائی رسم مہندی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کھلے خیال کی بات ہے، آپ مولوی صاحبان کیوں معاشرے کو تنگ کر رہے ہیں؟ اب وہ درمیان میں جو کنات پردے کی لگتی تھی اب وہ بھی اٹھ گئی ہے۔ اب ایک ہی ٹیبل پر مرد و خواتین غیر محرم کھانا ڈالنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ مس ہو رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ مس ہو رہا ہے۔ اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے جی یہ اب کا دور ہے، دور کا تقاضا ہے۔ یہ دور کا تقاضا یا بے حیائی کی اور فحاشی پھیلانے کا سبب ہے، تو اس لیے کہا یہ کام چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم غلط رسموں سے بھی جڑے رہو اور اسلام کے بھی علم بردار رہو۔ کہا ایک دل میں دو عقیدے نہیں آ سکتے۔ اب سنو، اب اس کے بعد اللہ جل سبحانہ و تعالی عرب کے دور جاہلیت کی جو غلط رسمیں تھیں اب ان کی اصلاح کی طرف اللہ عز و جل آگے۔ پہلی رسم ان میں جو سب سے بڑی غلط تھی وہ کیا تھی کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کہتا انتی علیہ کا زہر امی،
تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے ماں کی پشت، بیوی سے کہتا، اور اس کا معنی طلاق لیا جاتا، وہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ نے اصلاح فرمائی، فرمایا دیکھو اس سے طلاق نہیں ہوتی، یہ لفظ کہنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ کسی کو ماں کہا اور وہ مجاز حقیقت میں بدل جائے اور وہ تمہاری حقیقی ماں بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کہا نہیں، کسی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی ہے۔ اگر تم نے کہا کہ تیری پشت میرے لیے ایسے جیسے میری ماں، تو کہا نہیں، اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن یہ بات یاد رکھو، اسلام کے شائستہ ماحول میں ایسے جملے کہنا یہ از حد ناپسندیدہ ہے۔ لہذا کیا کہا؟ ایسے جملے کہنے والے پر کفارہ رکھ دیا گیا، اور اس کا پورا ذکر اگر زندگی نے وفا کی پارہ نمبر 28 کے پہلے رکوع میں آ جائے گا کہ جو زہار کرتا اس پر کتنا کفارہ ہے، لیکن کفارہ رکھ دیا گیا۔ کہا یہ اسلام کا ماحول بڑا پاکیزہ ماحول ہے، شائستہ ماحول ہے، اس میں مذاق کی کہانیاں نہیں چلتی ہیں۔ یہ کوئی اسلام ہے، یہ کوئی مذاق تھوڑا ہے کہ تم اردو کی کتاب پڑھ رہے ہو کہ پیاسا کوا سنانا شروع کر دو اور اس کو کہو جی اسلام ہے، لومڑی کی کہانی شروع کرو اور اسلام ہے۔ نہیں، کہا یہ تمسخر کی دنیا نہیں ہے، تمہارا رویہ اسلام کے معاملات میں انتہائی شائستہ رہنا چاہیے، اور اسلام کے معاملات میں تمہارا رویہ اتنا پاکیزہ رہنا چاہیے کہ تم اپنے کردار سے ثابت کرو کہ تم مسلم ہو۔ کہا اس لیے یہ الفاظ بولنا ان سے طلاق نہیں ہوگی، لیکن یہ الفاظ بولنا اسلام کو از حد ناپسند ہے، لہذا جس نے بولے اس پر کفارہ لگ جائے گا اور اسے کفارہ ادا کرنا ہو۔ اب ایک رسم، دوسری رسم کیا تھی؟ دوسری رسم یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کے بیٹے کو متبنہ بنا لیتا، منہ بیٹا بنا لیتا، متبنہ کیا دیتا، اسے منہ بیٹا بنا لیتا، تو اس کا حقیقت کا روپ دے دیا جاتا، کہا جاتا ہے یہ اس کا سکا بیٹا بن گیا۔ کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا، کسی کے بیٹے کو بیٹا کہنے سے حقیقت بدلے گی نہیں۔ جو صلبی بیٹے، حقیقی بیٹے کے حقوق ہیں وہ اسے نہیں دیے جا سکتے، اور عرب میں یہی تھا کہ جو جس کو بیٹا کہہ دیتا پھر اس کے لیے وہ تمام حقوق ہوتے جو صلبی اور حقیقی بیٹے کے لیے ہوتے۔ اب کہا اس سے سب سے یہ حقیقت سراسر خلاف ہے، لیکن اس میں نقصانات دیکھو۔ سب سے پہلا نقصان کیا؟ حق تلفی۔ تمہارے دو بیٹے ہیں صلبی، اب تم نے ایک کو متبنہ بنا لیا، اب اسے صلبیوں کے برابر حق دے دیے، تو جائیداد کا بٹوارہ جہاں 2 جگہ ہونا تھا وہ 3 جگہ پر چلا گیا، تو اب 2 کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ ان کے حصے سے نکال کر تیسرے کو دو گے نا۔ تو کہا یہ زیادتی ہے، کسی کو منہ بولا بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ کہا اس رسم کو ختم کرو، اس کو صلبی بیٹے کے حقوق نہیں ملیں گے، اس کے ساتھ تم اپنی ولدیت نہیں لکھ سکتے، اس کو تم اپنا بیٹا منہ سے کہہ سکتے ہو۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں تو ہو سکتی ہیں لیکن حقیقت کی باتیں نہیں ہیں، لہٰذا منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹے کا درجہ نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر دیکھو خاندان میں اس سے تلخیاں بڑھتی ہیں۔ اب تمہارا حقیقی بیٹا، تمہارا حقیقی صلبی بیٹا جن کے لیے محرم ہے، یہ منہ بولا بیٹا ان کے لیے غیر محرم ہے، اب وہ تمہارے اندر اسی طرح پھر رہا ہے جس طرح تمہارا حقیقی بیٹا پھر رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی تلخی والی کہانی ہے۔ کہا یہ حقیقت کے کتنے خلاف جا رہا ہے یہ کام؟ تو کہا ایسا نہیں، یہ اب منہ سے بولا بیٹا تمہارا حقیقی فرزند نہیں ہو سکتا۔ اب معاشرے کی اصلاح شروع ہے، کہا غلط رسموں کو ختم کرو۔ ایک طرف اسلام کے علم بردار بھی ہو اور دوسری طرف غلط رسموں سے جڑے ہوئے بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ایک پاکیزہ عقیدے پر آ جاؤ۔ لہٰذا اب غلط رسموں کو نکالا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا دیکھو تمہیں کوئی کہے گا کہ ہمارے باپ دادا پشتا پشت سے یہ کرتے آئے ہیں، وہ میرے دادا نے بھی فلاں کا بیٹا بنایا تھا، پھر میرے دادا کے دادے نے بھی فلاں کو بیٹا بنایا تھا، پھر میرے پردادے نے بھی فلاں کو بیٹا بنایا تھا، تو اس وقت تو یہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی، آج تم کہاں سے نکل آئے جو احتجاج کرتے ہو ان باتوں پر؟
اور فلاں نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ تو میرے لیے ایسے جیسے میری ماں کی پشت، تو اس کو طلاق ہو گئی تھی، فلاں کی طلاق ہو گئی، فلاں کی، اور اب تم اس کے سامنے علم بغاوت بلند کر کے کھڑے ہو گئے ہو، یہ کہاں سے؟ پشت در پشت جو کام چل رہا ہے اس کو تم کون ہوتے روکنے والے؟ تو کہا تم نے جواب کیا دینا ہے؟ صرف یہ جواب دینا ہے ذالکم قولکم بافواہکم کے بعد تم نے کیا کہنا ہے؟ تم نے صرف اس کو جواب یہ دینا ہے واللہ یقول الحق، یہ میرے اللہ نے کہا اور میرا اللہ سچ فرماتا ہے۔ یہ میرے اللہ نے فرمایا ہے اور میرا اللہ سچ فرماتا ہے۔ اب میرے پاس دو راستے ہیں، دل ایک ہے، تیری مانوں یا رب کی مانوں، تیری مانوں یا رب کی مانوں، لیکن میں تو اس کی مانوں گا جس نے دل دیا ہے، میں تیری کیوں مانوں؟ تو کوئی میرے دل کا مالک ہے؟ میرے دل کا مالک تو وہ ہے جس نے میرے دل کی دھڑکنیں سلامت رکھی ہوئی ہیں۔ لہذا اس کے بحث میں الجھنے کے بجائے اسے کہو میں اپنے جس رب پر ایمان لایا میرے دل کا مالک وہ رب ہے، لہذا میں اس کی مانوں گا۔ واللہ یقول الحق، اللہ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ واللہ یہدی، اور پھر اللہ ہی ہے جو سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق